اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني واغنني بفضلك عمن سواك وصلى الله على النبي الكريم أما بعد بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد ابھی ہم جمع ہونے کی ہم کو سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام پر، اس کے ذکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بڑی، بہت ہی برکتی، بہت ہی اونچی، بہت ہی قیمتی چیز اللہ کی یاد، اس اللہ کی یاد کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دنیا میں دیکھتے ہو تم، پوری دنیا کی بات چھوڑو، صرف راندیر ہی میں دیکھ لو، آبادی کا کتنا بڑا تناسب ہے، لیکن اس آبادی کے تناسب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ اپنے جو پسندیدہ بندے ہیں، اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آدمی بعض مرتبہ یہ سمجھتا ہے میں نے کیا، میں کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی کام ہم اپنی اچھا سے، اپنے ارادے سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنے کا حکم نہ ہو۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات آپ حضرات نے بارہا پہلے بھی سن رکھی ہے۔ اس وقت صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ کے جو مخلوقات ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق انسان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق حیوانات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اشجار بھی، درخت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور امت پتھر اور کیا ہے، پہاڑ وغیرہ بھی، بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اب ان ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اونچا، سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ فرشتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہمارے لیے اگر ہم غور کریں تو میں تو کم سے کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سیکنڈ ہماری خالی نہیں جاتی جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شرافت کا تاج جو پہنایا وہ انسان کو پہنایا،
اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے ہمیں بتایا، یعنی جتنی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے تو یہ انسان ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ و من والہ اس کی مخلوقات میں ہمیں بناتے، اور ہے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو ہے ہی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شجر اور حجر میں سے کچھ بنا دیتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، وہی شجر اور حجر جل بل کر سب ختم ہو جاتا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے فرشتوں میں سے بھی نہیں بنایا، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں جنتوں میں سے بھی نہیں بنایا۔ ہر ایک کی اپنی لمبی لمبی تفصیلات ہیں، مجھے اس تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا وجود بخشا، اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں ہم کو بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں اور فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جتنی مخلوقات بنائی ان کا حلیہ دیکھو، ان کی حالت دیکھو تو وہ سر زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہیں۔ بیل کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، یہ بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ سانپ کو پیدا کیا تو وہ رینگ رہا ہے، پاؤں بھی نہیں دیے اسے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں جو بدن دیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دیے، ہاتھ دیے، سر دیا، اور سر بھی ایسا کہ سر اٹھا کر ہم جی سکیں، سر کو جھکانے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ کتنا بڑا اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، اور بھی اس میں سے اندر دیکھتے چلے جاؤ گے تو جس طریقے سے گلاب کا پھول ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے تو اس کی ایک پتی، دوسری پتی، تیسری پتی، چوتھی پتی، پانچویں پتی کو کھولتے چلے جاؤ تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مضمون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالا کلوٹا بنا دیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا لنجھا بنا دیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان نہیں دی ہوتی مونگا بنا دیا ہوتا، تو ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے یہاں پر بھی ہمارے اوپر کرم کیا کہ حسین اور جمیل بہترین ایک وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پیدا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی کے قطرے سے، اگر وہ بدن کو لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ منی کو دیکھو تو لوگوں کو، ہم جو اچھی طبیعت کے لوگ ہیں، اچھی طبیعت کے، جو میں نے قید لگائی ہے وہ اس لیے لگائی، اچھی طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ اس کو منی سے گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ بہرحال اس منی کے قطرے سے کہ جس سے آدمی نفرت کرتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے، لگ جائے تو دھونے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نکل جائے تو پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اسی منی کے قطرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نقش کیا، ایسی عمدہ شکل عطا فرمائی کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بھی
اس بچے کو بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، باپ کو بھی اس بچے کو بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، اور ہم سب جو بھی اس کو دیکھتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں۔ اصل چیز کیا تھی اور اب کیا ہے دیکھ لو۔ بزرگوں اور دوستو، اور اگر اس میں مزید غور کرنے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا نہیں پڑا کہ مجھے مذکر بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں پڑا کہ ہمیں خوبصورت بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں پڑا کہ ہماری زبان کو جاری فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں، بلکہ اس نے اپنی مہربانی سے بغیر مانگے دیکھ لیا۔ اب اگر اس میں ذرا سا غور کریں، بہت ساری مخلوق تم کو دنیا میں ایسی ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے پہلے نہیں نوازا تھا۔ اگر اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہی نہیں اور اسی حالت میں ایمان کے بغیر دنیا سے گئے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے تو سب سے پہلا سرٹیفکیٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملے گا یا ملا ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، مسلمان بنایا، خوبصورت بنایا، بہترین شکل عطا کی، سر اٹھا کر جی سکتے ہیں ایسی چیزیں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بھی آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے محض اپنے فضل سے یہ عطا کیا۔ ہم لوگوں کو جب تک مادی اور حصی مثالوں کے ذریعے سے نہ سمجھایا جائے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پیسوں کے ساتھ محبت ہے، پیسوں کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے پیسوں سے بات بڑی اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 روپیہ دیا، 2 روپے دیے، 3 روپے دیے، 5 روپے دیے، 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، لاکھ روپے دیے، کروڑوں روپے دیے۔ اس میں سمجھ میں آتی ہے پیسے والے سلسلے میں۔ بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہے تو کیوں دی ہے؟ کچھ تمہارا قرضہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے وہ کس وجہ سے دیا؟ اس نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور فضل سے دینے کے ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میری عبادت کرو، اور یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اسی ضمن میں نے جیسا بھی بتایا کہ گلاب کے پتے کو کھولتے چلے جاؤ تو ہر پتی کے ذریعے سے خوبصورت نکلے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر انعام یہ کیا، انعام بھی دیا، احسان بھی کیا، اور سب سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ ہم چاہتے نہ چاہتے، جانتے نہ جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم ہمیں عطا فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ انسان کا ہے،
اور انسانوں میں بھی سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو دیا ہے۔ بہرحال ان ساری تفصیلوں کو بیٹھ کر کبھی غور کرو، سوچو کہ میں نے یہ کہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ پھول کے پتی کو کھولتے چلے جاؤ تو ہر چیز میں سے ایک نیا نیا احسان، نئی نئی چیز معلوم ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہم لکم عدو مبین، کھلا دشمن۔ شیطان کی دشمنی کے واقعات انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، ایک تو دشمن تمہارا نفس ہے، تمہاری جان، تمہارا نفس ہے۔ یہ نفس تم کو برے کام کرنے کا حکم دیتا رہا ہے، اچھائی پسند ہی نہیں۔ سوئے ہوئے ہیں، اٹھانے کے لیے آ رہا ہے کہ چلو بھائی حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے چلو، آنکھ کھلے گی بھی، لیکن وہ نفس کہے گا ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ اور ٹھہر جا، 5 منٹ اور ٹھہر جا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو بری چیز ہے اس کا یہ حکم کرتا ہے، جو گناہ کی چیز ہے اس کا حکم کرتا ہے۔ اور دوسرا انہ لکم عدو مبین، شیطان ہے جو گناہ کی کرتا ہے۔ جو آدمی ان دو دشمنوں سے بچ کر، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو بہت ہی محبت اور بہت ہی شفقت سے اپنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تم نے سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور سے لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، مات حبیب اللہ فی حب اللہ۔ تو بزرگوں، ایمان اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، بہت ہی عمدہ چیز ہے، بہت ہی اونچی چیز ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حب اللہ کیا چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کیا دیتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کیا دیتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں، نفس اور شیطان، یہ ہم کو روکتے ہیں ہر وقت۔ آج صرف میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کے علم کی طرف متوجہ کیا، دینی علم کے متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی دولت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا حسن ماحول، اچھے ساتھی، اچھی چیزیں عطا فرمائی۔ اب ان چیزوں کا اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ ناشکرہ دوسرا کوئی نہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو پورے وقت میں سے کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اس چیز کو سوچنے میں گزارنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کون تھا، اور میں اس وقت کیسا ہوں، اور اگر ایسا ہی رہا تو آگے جا کر میرا حشر کیا ہوگا۔ اہل علم ہے،
آپ کو دلائل چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں، خود بخود آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کسی کو انبیاء کا ساتھ مل جائے، رسول کا ساتھ مل جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سے بھی مثال لے لو، کامیاب ہو گئے کہ نہیں؟ اور اگر بروں کا ساتھ مل جائے، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ پڑھنے میں تو محنت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جس کو میں نے ابھی بتایا، جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس تزکیہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے کل ذکر میں آئے تھے، سارا کمرہ پورا بھرا ہوا تھا، اور آج دیکھو تھوڑے سے آدمی آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو ذوق ہی نہیں، ہم لوگوں کو شوق ہی نہیں۔ دیہاتی مثال میں اگر میں تم کو سمجھاؤں تو تاڑ پر چڑھنے والا، تاڑ تو جانتے ہو نہیں، تاڑ پر چڑھنے والے کو آدمی کہاں تک سہارا دے گا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر تم کام کرنا چاہو لیکن کام کرنے والے ہی نہ ملے، شوق ہی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ ایسے وقت میں اگر کہیں کوئی جگہ مل جائے، کوئی کام کرنے والا مل جائے، کوئی مجلس مل جائے، کوئی صاحب مل جائے جو اس کا حل ہو، میں اپنے لیے نہیں کہتا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنی مجلس قائم کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں تو ایک راستہ بتاتا ہوں کہ دیکھو ذرا اس کو سوچو تم۔ بہرحال میں چاہتا تو یہی تھا کہ آپ حضرات کے لیے، یعنی طلبہ حضرات کے لیے، یہ فجر کے بعد ذکر کی جو مجلس ہو رہی ہے، عصر کے بعد تصوف کی جو مجلس ہو رہی ہے، اور ایسے بھی ہر وقت ملنا جلنا درسگاہ میں بھی ہوتا ہے، وہ سب آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ خود ہی اصلاح نہ چاہیں، مجھے بھی بعض مرتبہ شرم آتی ہے، ہنسی آتی ہے، اصلاح کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر کوئی حدیث آئی اور میں اپنے دعائے قنوت سناؤ، اب دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں، بھائی دعائے قنوت سناؤ، اب دورے والے سے میں دعائے قنوت سنوں تو کوئی مجھے کہے گا کہ نہیں پاگل ہے کیا؟ بخاری کے طالب علم سے قنوت، دعائے قنوت سن رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کو دعائے قنوت اب بھی یاد نہیں ہے۔ ایک مثال بیان کی، میں یہ نہیں کہتا ماشاءاللہ حضرات تو سب پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ہماری۔ کل نماز پڑھ رہا تھا عصر کی، عصر کے بعد پھر دعائیں ہوئی، میرے پاس کو تھا وہ یوں بیٹھا ہوا تھا بس، اب دعا میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور نہ کہوں تو بھی مشکل، کہوں تو بھی مشکل۔ دعا سے فارغ ہوا ہے تو میں نے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں دورہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا ابھی دعا ہوئی تو آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ ہاتھ اٹھانا سنت ہے کہ نہیں؟ ارے ہاتھ اٹھانا تحتاوی میں پورے آداب لکھے ہوئے ہیں کہ دعا کے وقت ہاتھ کیسے، کتنے، کس طرح اٹھانے چاہیے۔ اب یہ تو یہ نہیں میں سمجھ سکتا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم تو ہے لیکن عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہوتا ہے، مجھے بھی، میں بھی اسی لائن سے گزرا ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا، آتا نہیں، اب بھی نہیں آتا، لیکن
اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں کچھ بننا ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں کچھ سدھرنا ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا اونچا اچھا درجہ دیا ہے جو میں نے ابھی تک تم کو سارا بتایا افضل المخلوقات کا، اب یہی افضل المخلوقات جنت میں جائے گی تو کس شان سے رہے گی، اور یہی افضل مخلوقات جہنم میں جائے گی تو کس شان سے جلے گی، اور یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں۔ اللہ کو کوئی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور تم کو میں نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ساری چیزوں کے ساتھ مدرسے میں بھی بھیج دیا، پھر ایسے مدرسے میں بھی بھیج دیا جس مدرسے میں تمہاری فکر کرنے والے، تمہارے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے، تمہاری اصلاح کرنے والے اساتذہ وغیرہ موجود ہے، پھر بھی اگر تم لوگ فائدہ نہ اٹھاؤ تو پھر اس کو کس کا گناہ ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنی مجلس کے لیے بالکل نہیں کہتا ایک بھی نہ آئے، میرے پاس ہے بھی نہیں کچھ، میں بلاتا بھی نہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم یہاں گئے اور مجھے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے تھے، لوگوں کو لا الہ صحیح طور پر معلوم نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ پوچھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر مثال دوں، بیوی کے پاس گئے، جا کر کہا کہ تم اچھا کھانا پکا سکتی ہو، گھر میں کھانا موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پکانے کی طاقت موجود ہے، پھر تم نے کیوں نہیں پکایا؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تمہیں کہا جائے گا کہ تم استعداد والے تھے، صلاحیت والے تھے، اور تم کو راستہ بتانے والا تھا، تم نے کیوں نماز چھوڑ دی، کیوں ذکر چھوڑ دیا، کیوں غفلت کیا، کیوں میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بزرگ اور دوستو، تھوڑی سی توجہ کر لو۔ میں رسول کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اس محبت ہی کی وجہ سے اتنا لمبا خرچہ کر کے اتنے دور سے یہاں آتا ہوں، مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین ملک میں، بہترین جگہ میں، بہترین طریقے پر رکھ رکھا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کی نعمتیں بھی سب سے اونچی سے اونچی۔ وہ ایک مرتبہ کسی نے کہا، ہمارے یہاں جو روزے ہوتے ہیں، رمضان کا روزہ آیا تھا کہ 18 گھنٹے کے روزے، 18 گھنٹے تک روزے رکھنے پڑتے ہیں نا وہاں 9:40 رات کو کتنے بجے 9 تمہارے یہاں ہوتے ہیں عشاء بعد 9:40 پر سورج غروب ہوتا ہے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اب گنو کتنے لمبے ہو گئے؟ کیا اتنے لمبے روزے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی نعمتیں جو سب سے اچھی کھا رہے ہو، انگلینڈ میں اللہ کی نعمتیں بھی تو اچھی سے اچھی کھا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی نعمت کھاؤ گے تو پھر اچھی طریقے سے امتحان لے گا کہ نہیں؟ میں خیر بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ارادہ تو میرا اس سال تھا نہیں، اس لیے کہ گزشتہ آپ لوگوں کی بے رغبتی دیکھی تو یہی تھا کہ اس سال کچھ مجلس کچھ نہیں کرنے کے، ذرا آرام کرو۔ اس مجلس کی وجہ سے میرا تقریباً 19واں یا 20واں سال ہے، اور یہاں کون سا محلہ کہاں ہے، کون سی مسجد کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ مجھے کہیں جانا ہی نہیں پڑا، ہے کہ نہیں؟ مول صاحب کا گھر ابھی تک نہیں دیکھا ہم نے، حالانکہ ہمارے قریبی آتے جاتے رہتے ہیں، طاہر ان کا گھر، یہ ہمارے صدیق بھائی، ان کا گھر کہاں ہے وہ نہیں معلوم، کون سا محلہ ہے وہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر سے روٹین ہی یہی ہے، فجر ہو گئے یہاں پر، یہاں سے کھا کر گئے، ناشتہ کیا، پھر مدرسے میں، پھر دوپہر کو عصر کے بعد پھر
پہلے تو مول صاحب کے ساتھ بازار بھی جایا کرتے تھے، اب تو بازار کا جانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اب بھی اگر تم کوشش نہ کرو، یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں کچھ ہے نہیں، لیکن میں نہیں دیتا، دینے والا تو اوپر والا ہے۔ میں اگر دیتا تو اپنے بیٹے کو دیتا، تم کو کیوں دیتا؟ لیکن دینے والا تو اوپر والا ہے، وہ دیتا ہے جس کو دیتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ حقدار کو دو بس۔ اس وجہ سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرو، اور اصلاح کے لیے ضرورت اس کو آج عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ درود شریف کی مجلس ہوگی، لیکن آنے کے دوسرے ہی دن، ابھی تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے بتایا کہ آئندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا یار میری تو مجلس جائے گی، درود کی مجلس ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ اصرار اتنا کیا کہ میں منع نہیں کر سکا تھا، اس لیے تھا کہ چلو ابھی نہیں، ایک ہفتہ بعد صحیح، ایک ہفتہ بعد صحیح۔ لیکن پھر یہ مولوی صاحب لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، کچھ لوگ تو چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے عصر کے بعد کی مجلس انشاءاللہ آج تو ہوئے گی، اور کل سے بھی انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد آ جاؤ، وہاں تک انشاءاللہ مکمل تک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری روحانی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی رضا اور محبت عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ نفس اور شیطان کی ساری شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 10 دارالفتہ میں ہیں اور 30 دورے میں ہیں، 40 ہو گئے۔